اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے پیارے پیارے ناظرین، ہمارے دوستوں، ہمارے بزرگوں میں آج ایک سورہ بقرہ کا آیت ہے اور اس کا کچھ ترجمہ ہے، بہت خوبصورت سا ترجمہ ہے تو سنا رہی ہوں۔ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو پر لائک کریں اور ویڈیو پر بنے رہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماد سماعتو کیا تمام انبیاء بھی حضور علیہ السلام کے حاجت مند ہیں۔ رب ہے رب العالمین اور حضور ہے رحمت للعالمین۔ جس کا پروردگار رب ہے اس کے لیے حضور رحمت ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ پارہ 1 سورہ بقرہ، رکوع نمبر 13۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو، رائنا نہ کہو، یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی بے غور سن لو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بظاہر اس آیت میں مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے اور ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر در حقیقت یہ عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کی چمکتی ہوئی ایک روشن دلیل ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا دستور یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام کچھ کلام فرماتے اور صحابہ اکرام کی سمجھ میں کوئی کلمہ نہ آتا تو عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کلام میں ہمارے رعایت فرمائیں، یعنی ہمارے خاطر دوبارہ فرما دیجیے۔ یہ کلمہ رائنا یہود کی زبان میں ایک گالی تھی۔ یہود بھی خدمت اقدس میں یہی کلمہ برے نیت سے کہتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو یہ کلمہ بولنے سے روک دیا گیا اور فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، اس کلمہ کی بجائے تم انظرنا کہا کرو، یعنی اگرچہ تم یہ کلمہ نیک نیتی سے کہتے ہو اور اچھے معنی مراد لیتے ہو، مگر یہود کو تو اس کی وجہ سے گستاخی کا موقع مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظمت محبوب ثابت ہوئی کہ پروردگار عالم کو اپنے محبوب کی شان اس قدر بڑھانا منظور ہے کہ کسی کو ایسے بات کہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جس کلمہ سے دوسرے کو بدگمانی کرنے کا موقع ملے۔ اس مسئلے سے یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی ہلکی بات منہ سے نکلے اگر بری نیت سے نہ ہو، کفر ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حضور علیہ السلام کے نعلین پاک کی بھی ادنیٰ گستاخی کی، کافر ہو گیا۔ شروع فقہ اکبر بھی امام ابو یوسف علیہ رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ہارون رشید کے دسترخوان پر کدو پک کر آیا۔ کسی نے کہا کدو حضور علیہ السلام کو مرغوب تھا، دوسرے نے کہا لیکن مجھے پسند نہیں۔ اس پر امام ابو یوسف نے قتل کے ارادے سے تلوار نکال لی اور حکم دیا کہ تو مرتد ہو گیا ہے، کیونکہ تو نے اپنے بے رغبتی کا حضور علیہ السلام کے مقابلے میں ذکر کیا۔ اس نے توبہ کی، تب چھوڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن پر
गुलामी का धब्बा लोगों ने लगाया कि मिस्र वालों ने समझा था कि ये बादशाह मिस्र के गुलाम है। परवरदिगार आलम ने एक ऐसी कहत साली भेजी कि तमाम मुल्कों के लोग अपने जायदादे जानवर सारे कायनात फरोख्त करने के बाद आखिर आपके हाथ पर खुद फरोख्त हो गए और आपने सब को आज़ाद कर दिया। अब तमाम दुनिया को आपकी आज़ाद कर वह गुलाम हो गए। आप सबके आका हो गए। अब कौन था जो उनको गुलाम कहता? उससे मालूम हुआ कि जिन लोगों ने उस जमाना में हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में कलमात गुस्ताखाना कहे, ये छापे बेदीन